بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات ربنا. سلسلہ بیان منصب اور منصبدار الہی سے متعلق آہستہ آہستہ اپنی اختتامی منزل کو پہنچ رہا ہے، اور اب کل ملا کے میرا خیال ہے 2 مجلسیں رہ گئی ہیں. وہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ کچھ آپ کی مجبوریاں بھی ہیں. ابھی بڑی بری خبر ملی، پھر بھی ہمارا ہندوستان سرحد پار سے بہت بہتر ہے. وہ 10 آدمی 20 آدمی 150 آدمی میں عزاداری تو ہو رہی ہے. ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ یہاں کسی عزادار کے اوپر کوئی سختی کی گئی ہو. کہ زیادہ سے زیادہ سمجھا دیتے ہیں پولیس والے، لیکن ابھی سرحد پار کی جو ابھی رپورٹ مجھے ملی ہے، نیٹ پر دیکھی میں نے، لاہور میں عزاداروں کے اوپر اندھا دھند گولی چلا دی گئی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ زخمی ہیں اور درجنوں اللہ کو پیارے ہو گئے، درجہ شہادت پہ فائز ہو گئے. بہرحال خدا دیکھ رہا ہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. منتقم حقیقی اللہ ہے. چونکہ حسین کون ہے جن کی عزادار مناتے ہیں؟ وہ حسین کون ہے؟ وہ حسین ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. تو بہترین فیصلہ کرنے والا خدا ہے. اور ہمارا ہندوستان جو ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے سے قریب آنا چاہیے اور غلط فہمیاں جو ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. اسلام کی طرف سے جتنی غلط فہمی پھیلاتے ہیں یہی قاتل پھیلاتے ہیں. ہمارے یہاں سے تو میسج جاتا ہے، بہترین پیغام جاتا ہے. ہمارے یہاں فرش اعضاء پہ آنے پہ کسی پہ پابندی بھی نہیں ہے، کسی مذہب کا ہو، کسی دین سے وابستہ ہو، کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو. یہ فرش حسین ہے. حسین نے انسانیت کے لیے جان دی ہے، لہذا ہر اس شخص کو اس فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھنے کا حق ہے جس میں رمق انسانیت باقی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ مسلم ملک ہے، نام رکھا ہے پاکستان. حرکتیں اتنی ناپاک، اتنی گھٹیا. حق حیات لینے کا حق صرف اس کو ہے جو مالک موت و حیات ہے. کسی کو یہ پاور نہیں، کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی سے حق حیات چھین لے. لیکن یہ درندے لوگ ہیں، یہ وہ درندے ہیں جو اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو دہرا رہے ہیں. چونکہ آباء و اجداد نے یہی کیا ہے، قتل عام کیا ہے، اور وہی بیڑا انہوں نے اٹھا رکھا ہے. خدا ان سے انتقام لے گا. وقت میں چونکہ گنجائش نہیں رہتی، اور میں اس پہ بھی بولنا چاہوں، گھنٹے بھر میں بول سکتا ہوں، لیکن میں ممبر سے اعلان کر رہا ہوں، اپنا بھارت مہان یہ نعرہ دیجیے آپ. ایک طرف پاکستان ہے جہاں عزاداروں کو گولیاں برسائی جا رہی ہیں، اور ایک طرف ہمارا ہندوستان ہے جہاں کے ہندو تعزیہ اٹھانے کے لیے بے قرار ہیں، بے چین ہیں. ہمارے وطن کا کوئی تعزیہ نہیں اٹھ سکتا جب تک ہندو لوگ نہ آ جائیں. تمام ہندو بھائی آتے ہیں، بڑی عقیدت سے اٹھاتے ہیں. وہ پریشان ہیں کہ اس سال ہم اس سعادت سے محروم رہیں گے. انہوں نے پولیس چوکی تھانہ ایک کر رکھا ہے
کہ صاحب کم سے کم کاندھا لگانے تک کی تو اجازت دے دیجئے، ہمارے باپ دادا لکڑ دادا سے یہ پرمپرا چلی آ رہی ہے۔ تو ایک طرف ہندوستان ایسی شاندار عزاداری، ایسی شاندار تعزیہ داری ہوتی ہے، ایک طرف نام نہاد یہ اسلامی ملک۔ لوگوں کو بھی غلط فہمی ہے، جس ملک میں اکثریت مسلمانوں کو ہوتی ہے اسے کہہ دیتے ہیں اسلامی ملک۔ اسلامی ملک، آپ کو کیا پتہ اسلامی ملک کسے کہتے ہیں؟ ہر مسلم ملک کو اسلامی ملک نہ کہیے، مسلم ملک ہونا اور ہے، اسلامی ملک ہونا اور ہے۔ اب دیکھیے، میں نے کہا نا کہ بہت سی باتیں میں سوچ کے نہیں آتا ہوں، زبان پہ جملہ آتا ہے تو اسے ادا کر دیتا ہوں۔ مسلم ملک ہونا اور ہے، اسلامی ملک ہونا اور ہے۔ اب میں اسلام کے بارے میں نہیں سمجھاؤں گا، آپ کو بتا چکا ہوں۔ اسلام بنا ہے سلم سے، سلم یعنی سلامتی، اور اسلام یعنی سلامتی اختیار کرنا، مسلم یعنی سلامتی اختیار کرنے والا۔ تو اگر دیکھنا ہو کہ اسلامی ملک کون سا ہے تو یہ دیکھ لو کہ سلامتی کس ملک میں ہے۔ کوئی بڑی بات کہی میں نے؟ کوئی ایسا ملک تلاش کرو جہاں سلامتی ہی سلامتی ہو، بس وہی ایک ملک اسلامی ہے۔ باقی مسلم ملک تو ہیں، اسلامی ملک نہیں ہے۔ اسلامی ملک ہو ہی نہیں سکتا ہے جہاں سلامتی نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ مسلم ملک کو بھی اسلامی ملک کہہ دیتے ہیں۔ اسلامی ملک وہ ہے جہاں اسلام موجود ہو۔ یہ اسلام ہے کیا؟ ہر شخص اپنے افکار میں، اپنے مذہب میں، اپنے دین کے انتخاب میں اختیار رکھتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں ذاکری کر رہا ہوں؟ میں ذاکری نہیں کر رہا ہوں، میری بات جو ہوتی ہے قرآن کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اگر کسی نے ہندو دھرم اختیار کر رکھا ہے تو آپ کو پاور نہیں کہ اس سے دھرم سے بے دھرم کرے۔ اگر کوئی یہودی ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا انتخاب ہے، کوئی عیسائی ہے، اس کا اپنا انتخاب ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو دھرم سے بے دھرم کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ اسلام بول رہا ہوں میں، اسلامی نزاکتیں، اسلام کے قوانین، اسلام کے مسائل بول رہا ہوں۔ آئیے اسلام کی باؤنڈری میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے، سنیے 2 آیتیں پڑھتا ہوں میں۔ اسلام کہتا ہے، کس سے کہتا ہے؟ اس نبی سے کہتا ہے جسے دین پھیلانے کے لیے بھیجا تھا۔ کیا کہا؟ میرے حبیب لست علیہم بمسیطر، لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو لوگوں پر مسلط نہیں کیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ آپ نہ کریں تو میں کیا بتاؤں؟ میرے حبیب میں نے پیغمبر بنا دیا، رسول بنا دیا، ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو لوگوں پر مسلط نہیں کیا ہے۔ آیت کے تیور بتا رہے ہیں کہ سمجھانا آپ کی ذمہ داری ہے، منوانا ذمہ داری نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہی اسلام۔ اللہ جو ہے اپنا دین کسی پہ تھوپتا نہیں ہے۔ اور ایک آیت تو بہت مشہور ہے جس میں اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ جب اسلام کہہ رہا دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو آپ جبری کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ خوشی کا سودا ہے، پہلے انسان اسلام کو سمجھے، اچھا لگے تو اپنا لے، ورنہ لاٹھی مار کے تھوڑی آپ مسلمان بنائیں گے۔ اور یہ سب کچھ اگر نہ ہوا ہوتا تاریخ میں تو اس کی سزا آج ہم نہ بھگتتے۔ آج جو ہم سزائیں بھگت رہے ہیں انہی حرکتوں کی سزا ہم کو بھگتنی پڑ رہی ہے کہ لوگوں نے طاقت کے بلبوتے پر، اقتدار اور تخت و تاج کے بلبوتے پر، حکومت کے زور کے اوپر اسلام کا پھیلانا شروع کر دیا، اور جس کے نتیجے میں وہ تو مر گئے، قبر میں سڑ رہے ہیں، قیمت ہمیں چکانی پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو اسلام حقیقی ہے اس کے یہاں جبر نہیں ہے، زور نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ اسلام سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا ہے، دین آپ کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا ہے جب تک آپ حسینی نہ بن جائیں۔ حسین سے رابطہ ہوگا تو دین سمجھ میں آئے گا، اور جب دین سمجھ میں آ جائے گا تو اب مسلک کی قید نہیں ہے کہ کس مسلک کا آدمی ہے، وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا، خالی کہے گا نہیں، مرنے کے بعد بھی یہ ربائی اس کے مزار پہ لکھی جائے گی، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بلا الہ الہ است حسین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو دین، جہاں دین ہے وہیں حسین ہے، جہاں حسین ہے وہیں دین ہے۔
حسین سے ہٹ کے آپ کو دین مل جائے گا، آپ کو اسلام مل جائے گا، ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا ہے۔ تو آپ اپنے ہندوستان کی قدر کریں۔ دو چار چھٹ پٹ واقعات ہوتے ہیں، وہ بھی قابل افسوس ہیں، دیش کی بدنامی ہوتی ہے، لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ ہندوستان ایک امن و سلامتی کا ملک ہے، ہم اپنے ہندوستان کی شرافت کو اور ہندوستان کی امن و شانتی کے ماحول کو سلام کرتے ہیں، اور یہاں کے ہندو تازی اٹھانے کے لیے بخیر ہیں۔ یہاں کے اہل ہنود نوحے پڑھ رہے ہیں، ہندوستان کے ہندو نوحے پڑھ رہے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ میں نے آنسوؤں سے روتے ہوئے دیکھا ہے، مصائب کربلا سنتے ہیں، آنسوؤں سے روتے ہیں۔ وہ ہندو ہو کے رو رہے ہیں، وہ ہندو ہو کے حسین کو پہچان رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ہندو بھی یہاں کا سمجھ گیا ہے کہ حسین نے مانوتا اور انسانیت کے لیے جان دی ہے۔ تو اب جس میں انسانیت پائی جائے گی وہ حسین کو ضرور یاد کرے گا، وہ دو آنسو ضرور بہائے گا۔ اور آپ نے یہاں سے کٹ مار کے اپنا ملک بنا لیا، وہاں گاجر مولی کی طرح بے گناہوں کو کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، یہ آپ کا اسلام ہے، یہ آپ کا اسلام ہے۔ آپ کی ان حرکتوں سے ہی ساری دنیا میں اسلام بدنام ہو رہا۔ میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بتا چکا ہوں کہ اسلام امن و سلامتی، صلح و آشتی، پیار، محبت اور شانتی کا مذہب ہے، جنگ و جدال، قتل و غارت گری کا مذہب نہیں ہے۔ دھرم ہمیشہ دھرم کے ماننے والوں سے بدنام ہوتا ہے، مذہب ہمیشہ مذہب کے ماننے والے بدنام کر دیا کرتے ہیں، ورنہ ہر مذہب اچھی تعلیم دیتا ہے۔ کتابیں سب کی پڑھنی چاہیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کسی مذہب میں یہ پاور نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں مار دیں، کاٹ دیں۔ آپ دیکھیں آج بھی ہندوستان کا ہندو، بہت سے ہندو ہیں جو ننگے پیر چلتے ہیں۔ یہ فلسفہ معلوم ہے کیوں ننگے پیر چلتے ہیں؟ میں سناتن دھرم کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہندو ننگے پیر کیوں چلتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے پیر سے کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی چیٹی دب کے مر نہ جائے۔ ہم اس ہندوستان کے رہنے والے ہیں کہ جہاں چیٹیوں کے بھی جان کا احترام کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاکستان بنانے سے فائدہ کیا ہوا؟ کہاں اسلام ہے؟ اسے اسلام کہتے ہیں۔ بہرحال میں اس میں زیادہ ٹائم لے لوں گا، اگر بولوں گا تو بولے چلا جاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ چونکہ ظلم ہوا ہے، عزاداروں کو مارا گیا ہے، عزاداروں کو مارا گیا ہے، بیچارے زخمی پڑے ہیں، گولیاں لگی ہیں، اور کتنے شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو چونکہ ظلم ہوا ہے اور ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ظلم پر خاموش رہنا بھی ظلم ہے، اس لیے بولنا مجھ پہ واجب ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم مظلوم کے ساتھی، ظالم کے ساتھی نہیں۔ بس میرے عزیزو، میں اپنا بیان، سلسلہ بیان جو ہے متصل کروں کل کے بیان سے اور آگے بڑھاؤں، اور کہیے تو اسی میں سے گوشہ نکالوں کہ اسلام بدنام ہو گیا، آتنکواد کا مذہب ہے، اسلام جو ہے وہ بربریت کا مذہب ہے، ظلم کا مذہب ہے۔ ایسے لوگوں نے بدنام کیا۔ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ گوشے ہمارے دماغ میں درجنوں آتے ہیں، دماغ سے ٹچ ہوتے ہیں، لیکن اور میرے لیے کبھی کبھی طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ گوشہ اٹھاؤں، اسے چھوڑوں۔ موضوع وہی رہے گا، منصب اور منصبدار الہی۔ اللہ نے اسی لیے اپنا منصبدار کسی اناڑی کو بنا کے نہیں بھیجا۔ سو گئے آپ، غور کریں آپ، کسی ایسے ویسے للو پنجو کو، غیرے نتھو خیرے کو اپنا نمائندہ نہیں بنایا، اور کسی اور سے نہیں پڑھوایا، پتہ نہیں کیا کیا پڑھا دیتا۔ اللہ نے کہا میرا نمائندہ ہے، میں خود پڑھا کے بھیجوں گا۔ ہمارا اور آپ کا علم ہے کسبی، اور جو اس کے نمائندے ہیں ان کا علم ہوتا ہے یا تو علم لدنی یا علم حضوری۔ اب اس کی تشریح کا موقع نہیں، علم لدنی ڈائریکٹ پڑھ کے جو اللہ سے آتے ہیں، وہی نبی ہوتے ہیں، وہی رسول ہوتے ہیں، وہی امام ہوتے ہیں۔ اب کچھ فرمائشیں ہیں، لیکن اب کیا کیا جائے، سب کی فرمائش تو پوری ہو نہیں سکتی ہے، اور 3 روز سے ایک نوجوان فرمائش کر رہا ہے، اس حوالے سے میں 2 جملے دینا چاہوں گا۔ اب دیکھتا ہوں آپ کہاں تک ساتھ دیتے ہیں۔ اب غیروں کا علاج کیا کریں؟ ہمارے یہاں بھی سماج میں کچھ بیمار پیدا ہو گئے ہیں، مریض پیدا ہو گئے ہیں، ان کا بھی علاج ضروری ہے، اس لیے کہ وہ باہر والا دشمن ہے،
اور یہ اندر والا دشمن ہے، اور اندر والا دشمن باہر والے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ ہلکے میں لیا آپ نے؟ باہر والے سے زیادہ خطرناک اندر والا ہوتا ہے، وہ اندر جڑوں کو کھوکھلا کرتا ہے۔ منصب و منصبدار کی بات ہے، سمجھداروں کا مجمع ہے، آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہی دین، وہی اسلام جسے ساری دنیا میں بدنام کر رکھا ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ توجہ دیجئے گا آپ۔ سب سے پہلے عرض کروں اور ایک آیت سے استفادہ کروں کہ میں نے عرض کیا تھا پرسوں کی مجلس میں، یار انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا مقصد حیات تلاش کرے۔ اللہ نے اسے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ جب ہم خود اپنا مقصد حیات تلاش نہ کر سکیں تو پھر انبیاء و مرسلین کا مقصد بعثت کیا سمجھیں گے؟ کیوں بھیجا ہے نبی کو، کیوں بھیجا ہے رسولوں کو، کیوں بھیجا ہے اماموں کو اللہ نے، وہ بعد میں سمجھیں گے۔ پہلے ہمیں سمجھنا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ اب یہ بتائیے عبادت کریں تو کیسے کریں؟ کون ہے جو مفہوم عبادت بتائے گا؟ ہم جب دنیا میں پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ سے کوئی سلیقہ عبادت، طریقہ عبادت لے کے نہیں آتا ہے۔ اگرچہ ہمارا اسلام، ہمارا دین فطرت ہے، اور اس کو میں ثابت کرتا ہوں۔ اب دیکھیے کہاں بیان کا دھارا پہنچے گا مجھے نہیں معلوم۔ ہمارا دین فطرت ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا جو آپ خاموش ہیں۔ ہمارے آپ کے مولا علی فرماتے ہیں، آپ نے درود بھی نہیں بھیجا مولا علی کا نام سے، ایسے کھوئے مجلس سن رہے ہیں آپ۔ مولا فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ، تو آپ کا ذہن سوال کر رہا ہوگا کہ جب ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کیسے پھسل گئے، کیسے گمراہ ہو گئے؟ تو اس کو بھی سن لیجئے، چونکہ ابھی حدیث آدھی پڑھی ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وَوَالِدَاهُ يُحَوِّدَانِ وَيُنَصِّرَانِ وَيُمَجِّسَانِ، یہ تو اس کے ماں باپ ہیں جو کبھی اسے یہودی بنا دیتے ہیں، مسیحی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فطرت میں لایا ہے اسلام، لیکن معاشرہ اسے ڈھنگ کا نہ ملا، جس کی وجہ سے وہ غیر فطری دین اختیار کر لیتا ہے۔ تو معاشرے کو بھی بڑا دخل ہے۔ جیسا آپ معاشرہ بنائیں گے ویسی پھول پودے تیار ہوں گے سماج کے اور معاشرے کے۔ توجہ دیجئے گا آپ۔ اب مولا نے تو کہہ دیا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، تو اگر اسلام ڈھونڈنا ہے تو پہلے بچوں میں ڈھونڈو۔ جب گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو تمہیں اسلام سمجھنا ہے تو اب بچے کی نقل و حرکت کو دیکھو۔ توجہ، اطلاع ملی فلاں دوست فلاں عزیز کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اب جتنے ملنے جلنے والے تھے دوڑے ہوئے گئے، ہاسپٹل پہنچے، دیکھا ابا بھی منہ لٹکائے بیٹھے ہیں، اماں بھی بیٹھی ہیں، مثال طور دادی بھی بیٹھی ہیں، دادا بھی بیٹھے۔ ارے سنا ہے بیٹا ہوا ہے؟ کہ ہاں ہوا تو ہے۔ کہ پھر منہ لٹکائے کیوں بیٹھو؟ چہکنے کا دن ہے، اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ یہ میں سماج کے حساب سے بول رہا ہوں، بیٹی بھی اللہ ہی دیتا ہے اور بیٹا بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن بیٹے کی کچھ زیادہ ہی خوشی منائی جاتی ہے، وہاں خوشی کے بنائے منہ لٹکائے بیٹھے۔ ارے بھائی ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ کیا بات ہے؟ اللہ نے بیٹا دیا ہے، خیریت تو ہے؟ کہاں دیا تو ہے، دیا تو ہے، کہ پھر کیوں منہ بنا کے بیٹھے ہو؟ کہ کیا کہیں ابھی تک بچہ رویا نہیں ہے، ابھی تک بچہ نہیں رویا۔ کہ نہ رونے سے کیا پریشانی ہو گئی؟ کہ آپ کو اتنا بھی پتا نہیں؟ جب تک بچہ نہ روئے اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ کیا کہا میں نے؟
جب تک بچہ نہ روئے اس کی زندگی خطرے میں ہے. جب رو دے گا تو ہم لوگ ہنسیں گے. جب بچہ روتا ہے تو زندگی کا یقین ہو جاتا ہے، لہذا سب ہنسنے لگتے ہیں. تو اب تو مانو کہ رونا دلیل حیات ہے، نہ رونا دلیل موت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. رونا دلیل زندگی ہے، نہ رونا دلیل موت ہے. اب یہ آپ دیکھیں، یہ فطرت، بچہ اپنی فطرت میں اسلام لے کے آیا. اور اس کا رحم و کرم دیکھیں کتنا بڑا وہ کریم ہے. میں کہتا ہوں اصل چیز ہے عقیدہ توحید. توحید کے سمجھانے کے لیے ہی 1,24,000 انبیاء آئے، آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد سے ائمہ کا سلسلہ جو قائم کی شکل میں آج بھی قائم ہے. جملہ میرا برباد ہو گیا. وہ سلسلہ ہدایت قائم کی شکل میں آج بھی قائم ہے. تو توحیدی سمجھانے کے لیے آئے نا. اب توحید کو بھی سمجھو، اسلام کو بھی سمجھو. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اب پھر دوسرا جملہ دوں گا. اللہ کتنا بڑا کریم ہے، اس نے بچے کی آمد سے پہلے سینہ مادر پہ اس کا دسترخوان سجا دیا. کیا میں کہیں اناڑی لوگوں میں پڑھ رہا ہوں کیا؟ یہ اس کا کرم دیکھیے. ابھی حقدار آیا نہیں، حق پہلے سے فراہم ہو گیا. آنے والے بچے کا دسترخوان اللہ نے سینہ مادر پہ سجا دیا. اور کمال احتیاط یہ کہ مشکیزوں کے دہانوں کو بند رکھا. کیا کہا میں نے؟ کیسے مجلس پڑھوں میں؟ مشکیزوں کے دہانوں کو بند رکھا. جب تک حقدار نہ آ جائے مشکیزوں کے دہانے بند رہیں گے. کیا کہا میں نے؟ جیسی ماں کی گود میں بچہ آیا دونوں مشکیزوں کے دہانے کھل گئے. یہ منبر ہے بھائی، ادب کی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے. اب سوال یہ کہ بچہ ابھی لفظیں نہیں جانتا، جملے نہیں جانتا. کیا کہا میں نے؟ تو اب اسے طلب ہوئی اگر بھوک لگی تو کیسے بتائے اماں بہت زور بھوک لگ رہی ہے؟ نہیں بتا سکتا. یا اللہ یہ بچہ تو ابھی بولنا نہیں جانتا، ابھی تو ماحول معاشرے میں رہے گا تب جا کے آنا جانا کہنا سونا بیٹھنا سمجھے گا. لیکن فطرت میں یہ بھوک تو لے کے آیا ہے نا. کہاں بھوک لے کے آیا؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہ جب اسے بھوک لگے گی تو یہ کیسے بتائے گا ماں کو، چونکہ بول نہیں سکتا. کہ مانگنے کا سلیقہ دے کے بھیج رہا ہوں، جب بھوک لگے رونا شروع کر دینا مل جائے گا. کیا کہا میں نے؟ رونا شروع کر دینا مل جائے گا. تو اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ اگر اس سے کچھ لینا ہو تو رونا شروع کر دو، مل جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. چونکہ آپ متوجہ ہو گئے تو میں ایک جملے کا اور اضافہ کروں. گھر میں چھوٹے بچے تو ہوں گے، جہاں میں ٹھہرا وہاں بھی ہے ماشاءاللہ بچہ، اور بھی ایک آدھ کی گود میں دیکھا میں نے. آپ کے گھروں میں چھوٹے بچے ہوں گے. آپ دیکھیے بچے کی آنکھیں بند ہیں، بظاہر سو رہا ہے. کبھی اس کے ہونٹوں پر سبکاہٹ ہوتی ہے، بلک بلک کے روتا ہے. کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ کبھی بچہ ہونٹوں کو بچکا بچکا کے روتا ہے لاشعوری طور پر، اور کبھی اسی نیند کی حالت میں مسکراتا ہے. نہیں غلط کہہ رہا ہوں میں؟ توجہ دیں، آپ پتہ کی بات بتانے جا رہا ہوں. ذرا پوچھئے گا مولوی سے، ملا سے، مفتی سے، عالم سے، کسی سے پوچھئے کہ ایک ہی بچہ ہے جس میں دو کیفیتیں طاری ہوتی ہیں. کبھی تو سبکیاں لے لے کے روتا ہے، اور کبھی توجہ ہچکیاں لے کے رونا اور ہے، سبکیاں لے لے کے روتا ہے، اور کبھی وہی بچہ مسکراتا ہے. کوئی جواب دے دے تو مجھے بتائیے گا. کیا کہا میں نے؟ میں نے کہا نا اسلام سمجھا سکتا وہی جسے اللہ نے وارث اسلام بنا کے بھیجا ہے. تو یہ آج تھوڑی ہے، جب سے کائنات ہے تب سے یہ سلسلہ ہے کہ بچہ شیرخوار بچہ کبھی روتا ہے کبھی مسکراتا ہے، کبھی روتا ہے کبھی مسکراتا ہے. اب اس سوال کا جواب کون دے گا مجھے بتائیے؟
کوئی نہیں دے سکتا، بس جو وارث اسلام ہے وہی اسلام بتا سکتا ہے۔ وارث اسلام مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، کہا یا علی یہ تو بتائیے یہ چھوٹے سے بچے جو ہوتے ہیں شیرخوار، یہ کبھی مسکراتے کیوں ہیں اور کبھی رونے کیوں لگتے ہیں؟ ابھی جو رو رہے تھے مسکرانے لگے، بھی مسکرا رہے تھے رونے لگے، تو یہ بلا سبب مسکرانا، بلا سبب بلا کسی تکلیف کے رونے لگتے ہیں اور بغیر اسباب مسرت کے مسکرانے لگتے ہیں۔ یہ بلا سبب بچے روتے کیوں ہیں، بلا سبب مسکراتے کیوں ہیں؟ کہ تمہیں نہیں معلوم رونے میں بھی سبب ہے اور مسکرانے میں بھی سبب ہے؟ نہ یہ بچے بلا سبب مسکراتے ہیں نہ بلا سبب روتے ہیں۔ تو مولا نے جب یہ جملہ کہا تو بے چینی اور بڑھی، یا علی پھر وہ سبب بتا دیجئے۔ کہا اگر نہ بتاؤں تو تمہارے آ کے یہاں پوچھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بتائے دے رہا ہوں، سنو۔ ہر معصوم بچے کے پاس اللہ کے حکم سے جبریل امین آتے ہیں، جب آتے ہیں تو بچہ مسکراتا ہے، جب واپس جاتے ہیں تو بچہ رونے لگتا ہے۔ نہیں متوجہ ہوئے، پھر قول دوہرا، مولا نے کہا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ جبریل آئے تو بچہ مسکرایا اور جبریل گئے تو بچہ رویا۔ جبریل کون ہے؟ سراپا عصمت، معصوم ملک۔ توجہ ہے نا؟ تو اب بھی سمجھ میں نہ آیا؟ جب معصوم آتا ہے تو فطرت مسکراتی ہے، جاتا ہے تو فطرت آنسو آتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ رونا بناوٹ نہیں ہے، مکاری نہیں ہے، عیاری نہیں ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اعتراض ہے تو بس ہماری قوم پر، ہماری ملت۔ روتے کیوں ہو؟ مجلس کیوں کرتے ہو؟ ماتم کیوں کرتے ہو؟ ادھر سے دو کیوں کا سوال ہو جائے، اگر کیوں جواب نہیں بنے گا۔ ہماری عمریں گزر گئی جواب دیتے دیتے۔ بچہ اتنا سمجھدار ہے، سمجھ رہا کہ بچوں کی تعریف ہو رہی، دیکھ کیسے داد دے رہا، تو اس سے سیکھ لو داد دینا۔ صلوات بھیجو محمد عالم، ماشاءاللہ۔ خدا ان نونہالوں کو سلامت رکھے۔ اب چونکہ آپ متوجہ ہو گئے، مجھے خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس دھرے پہ چلا جاؤں گا، چونکہ آج ذرا سا چوٹ لگی دل پہ، ہمارے عزادار بھائی مارے گئے وہاں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہیں تو بہرحال شہادت ملی، سیدھے جنت میں جائیں گے، مارنے والوں کے نصیب میں جہنم ہے، اور جس کے نصیب میں جہنم ہے اسے کوئی جنت میں لے ہی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا آپ سن لیجئے، رونے پہ آبجیکشن، کیوں روتے ہو کیوں روتے ہو؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے، یہ مذہب اہل سنت کے بڑے قداور جلیل القدر عالم دین، انہوں نے اپنی کتاب تفسیر در منصور میں لکھا کہ فراق جنت میں جناب آدم اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں سے دو نہریں جاری ہو گئیں۔ نہر کا مطلب گنگا جمنا نہیں، دجلہ و فرات نہیں، نہر ایک تعبیر لفظی ہے، یعنی آنسو رکتے ہی نہ تھے۔ ارے آدم اتنا کیوں رو رہے کہ جنت چھوٹ گئی، میں جنت سے جدا ہو گیا۔ سب کے نظر میں یہ بات ہے، سب اس نظریے کو مانتے ہیں کہ آدم برسہا برس فراق جنت میں روئے۔ تو ان نادانوں کو سوچنا چاہیے نا کہ جب فراق جنت میں آنسو بہایا جا سکتا ہے تو سردار جنت کے فراق میں آنسو کیوں نہیں بہا سکتا؟ بہت ہلکے میں لیا۔ کوئی بات جملہ اگر ہلکا کہوں تو اس کا مطلب نہیں کہ بات ہلکی ہے۔ اب آؤ ذرا آدم سے پوچھو، بابا آدم نہ روئیے، رونا بدعت ہے، نہ روئیے، رونا بدعت ہے۔ تو روح آدم جواب دے گی کہ کمبخت جو نہ روئے وہ آدمی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ رونا بدعت ہے، رونا ناجائز ہے، رونا حرام ہے، سارے حلال حلال سب کا ٹھیکہ اپنی لے لیا ہے۔ اور دیکھو کس پہ فتویٰ لگاؤ گے؟ آدم اتنا روئے، اپنی کتاب ہی پڑھ لیا کرو۔
کہ آپ کے آنسو 2 نہریں جاری ہو گئے، یعنی نہروں کا مطلب آنسو رکتے، جیسے نہر ہر وقت چلتی رہتی ہے ایسے آنسو چلتے رہے۔ جناب نوح اتنا روئے کہ آپ کا نام ہی نوحاگر پڑ گیا، یعنی نوح کا مطلب نوحاگر، یعنی اتنا روئے کہ آپ کا نام ہی نوح ہو گیا۔ جناب یعقوب سے زیادہ اسلام سمجھ گئے۔ علم نبوت سے جناب یعقوب جانتے تھے کہ میرا یوسف جو ہے زندہ ہے، کہیں بھی ہے زندہ ہے۔ علم نبوت سے جانتے تھے، پتہ تھا انہیں کہ بھیڑی اوڑی نے نہیں کھایا، یہ ہمارے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں، میرا یوسف زندہ ہے۔ جب پتہ ہے کہ زندہ ہے تو پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کتنا روئے وہ کون بتائے گا؟ میں بتاؤں گا؟ نہیں، آپ بتائیں گے؟ نہیں، قرآن بتائے گا۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اتنا روئے فراق یوسف میں جناب یعقوب، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی بینائی رخصت ہو گئی۔ اللہ اکبر، بینائی رخصت ہو گئی۔ اور خالی روئے نہیں، وہ قمیض جو دمبے کے خون میں آلودہ کر کے ان کے بیٹے لائے تھے اور آ کے جھوٹ بولے تھے کہ ابا جان یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، جبکہ کنویں میں ڈال کے آئے تھے یوسف کو، اور آپ نے جنگل کے بھیڑیوں کو بلایا بھی، سب تفصیل ہے، اور بلانے کے بعد کہا، پوچھا ان سے کہ کیا تم لوگوں نے میرے یوسف کو کھایا؟ کہا یا نبی اللہ، کسی بھی نبی زادے کا گوشت ہم پر جائز نہیں ہے، حرام ہے، ہم نے آپ کے یوسف کو نہیں کھایا۔ تو چلو علم نبوت سے تو جانتے تھے نہیں کھایا، اب تو انہوں نے گواہی بھی دے دی کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے نہیں کھایا، تو اب تو پتہ چل گیا یعقوب کو کہ یوسف کہیں بھی ہے، زندہ ہے۔ روئیں یا نہیں، رو رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ان کا جواب ہے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ان کا جواب دے رہا ہوں، یوسف زندہ ہے نا، اور زندگی میں جناب یعقوب رو رہے ہیں۔ یعقوب کوئی معمولی آدمی ہے کیا؟ عام آدمی ہے کیا؟ نبی ہیں، اور وہ نبی ہو کے رو رہے ہیں فراق یوسف میں، اور خالی رو نہیں رہے، اور اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ وہ قمیض جو دمبے کے خون میں آلودہ کر کے لا کے رکھ دی تھی کہ دیکھیے بھیڑیا کھا گیا ابا جان یوسف کو، تو قمیض پھینکی نہیں انہوں نے، پتہ ہے کہ دمبے کا خون لگا ہوا ہے اس میں، اسے اٹھا کے بڑی احتیاط سے رکھ دیا۔ جب جناب یوسف کی یاد آتی تھی، صندوق کھولتے تھے، کھول کے اسی قمیض کو نکالتے تھے، دیکھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب نے سامان عذابی فراہم کر رکھا تھا۔ کوئی بات کہہ رہا ہوں، سامان عذاب میں کیا چیز ہے کہ وہی قمیض جس پہ خون یوسف کا نہیں ہے، دمبے کا خون ہے۔ تو میرا سوال ہے یعقوب، آپ کو تو پتہ ہے نا یہ آپ کے یوسف کا خون ہی نہیں ہے؟ دیکھیے کسی بات کے میں جواب دے رہا ہوں، علم کے پھریرے پہ رنگ چھڑک دیتے ہو، تابوت کی چادر پہ رنگ چھڑک دیتے ہو، یہ کوئی خون حسین تھوڑی ہے؟ اس کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں، آپ سناٹے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آؤ یعقوب سے پوچھو کہ اے یعقوب، آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ خون یوسف کا نہیں ہے، دمبے کا ہے، پھر اسے دیکھ دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ ارے یہ خون دمبے کا صحیح، یہ خون دمبے کا صحیح، مگر نسبت تو میرے یوسف کی طرف ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہتے علم کے پھریرے پہ خون رنگ چھڑک دیتے ہیں، تابوت کی چادر پر رنگ چھڑک دیتے ہیں، ارے رنگ صحیح لیکن نسبت تو خون حسین کی طرف ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آپ غور کریں، اور مثل مشہور ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ وہاں بیماری یہ ہے کہ تولنے کا تو کوئی میزان ہے ہی نہیں ہے، وہاں بولنا ہی آتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں پہلے تولتے ہیں پھر بولتے ہیں۔ فرق پہچانو اپنا اور دنیا کا۔ اور ظاہر بے تولے اگر کوئی بولے تو اسے ذلیل ہونا پڑتا ہے، ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ آپ نے کہہ دیا رونا بدعت ہے، رونا حرام ہے، رونا جائز نہیں ہے۔ اب میں کیا کیا عرض کروں؟ یہ کمپیوٹر ہے، اس میں سے بہت کچھ نکلنے کو بے تابی سے بے قرار رہتی ہیں چیزیں، میں کیا عرض کروں؟ کہتے ہیں آپ رونا جائز ہے، یہ حرام ہے۔ ارے بھائی کیوں؟ ارے آپ زندوں کو رو رہے ہیں، شہید تو زندہ ہوتا ہے، کہاں چلے گئے؟ جب شہید زندہ ہے تو زندوں کو رونا کیا؟
ٹھہرے رہیے گا آپ۔ اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں بھی فتوے کا تعزیانہ لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ ارے تم رو رہے ہو، رونا بے صبری ہے، رونا گناہ ہے، رونا حرام ہے۔ ارے بھائی کیوں حرام ہے؟ جس کا جاتا ہے اس کے دل سے پوچھو۔ کسی ماں کا بیٹا چلا گیا، آپ کہہ رہے رو رہی ہے، رونا بدعت ہے، رونا حرام ہے۔ ارے بھائی کیوں حرام ہے؟ کہ تم پتہ نہیں ہے رونے سے مردے پہ عذاب ہوتا ہے۔ ارے سو گئے، ذرا آپ دین پہچانے، یہ ہے دین۔ بھائی کیوں؟ کہ رونے سے مردے پہ عذاب ہوتا ہے۔ مردے کو نہ رو، رونے سے مردے پہ عذاب ہوتا ہے۔ جب تک چپ رہیں گے یہی بولوں گا میں۔ ارے بھائی توجہ نہیں دے رہے آپ۔ رونے سے مردے پہ عذاب ہوتا ہے۔ رونے سے، کس کے رونے سے؟ آپ کے رونے سے مردے پہ عذاب، میرے رونے سے مردے پہ عذاب۔ نہیں توجہ ہوئی؟ آپ نہ روئیے، رونے سے مردے پہ عذاب ہوتا ہے۔ گناہ کر رہا ہوں میں، عذاب ہو رہا ہے مردے پر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھئی عدل خداوندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو گناہگار ہے اسے سزا ملے۔ گناہ تو میں کر رہا ہوں، سزا مردے پہ مل رہی ہے، تو کیا اللہ کو عادل بھی نہیں مانتے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ خدا کو عادل بھی نہیں مانتے ہو؟ یہ دین ہے، یہ دھرم ہے، یہ اسلام ہے۔ کہہ رہا ہوں کہ مجلسوں میں آؤ تو اسلام کا حقیقی چہرہ آپ کے نظر آئے گا، اسلام کی سچائی آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ نہ رو، اچھا مردے کو روئے تو فتویٰ آ گیا نہ رو، مردوں کو رونا جائز نہیں ہے۔ اب منطوق سے مفہوم خود بھی لے لیں تاکہ مجھے تھکنا نہ پڑے۔ جملے سنیں، اس سے خود نتیجہ لیں۔ اے نہ رونا، رو رہے ہو تم، رونا نہیں۔ مردوں کو رونا حرام ہے، مردوں کو رونا ناجائز ہے۔ تو جب تم نے کہہ دیا مردوں کو رونا ناجائز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندوں کو رونا جائز ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ مردوں کو رونا حرام ہے تو مانو کہ زندوں کو رونا جائز ہے۔ تو جب مردوں کو روئے تو کہہ دیا مردوں پر رونا حرام ہے۔ اب غور کیجئے گا۔ اور جب ہم شہیدوں پہ روئے، کہ شہید تو زندہ ہوتا ہے، نہ یہاں رونے دیتے نہ وہاں رونے دیتے۔ اب بات سے بات نکالوں، مولا علی شہید ہیں یا نہیں؟ خالی حسین شہید ہیں؟ حسین شہید ہیں، وہ بھی زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مولا علی، بھئی فرق یہ ہے کہ وہ شہید محراب ہیں، یہ شہید میدان ہیں۔ شہید تو دونوں ہیں، باپ بھی اور بیٹے بھی۔ توجہ نہیں دیا آپ نے، ذرا غور کیجئے گا۔ جب مصیبت کے وقت میں ہم نے کہا یا علی مدد تو 100 انگلیاں اٹھ گئیں۔ دیکھو کیسے باولے پاگل لوگ ہیں، یہ کیسی کھٹیا قوم ہے، کیسی پاگل قوم ہے، مردوں کو مدد کے لیے بلا رہی ہے۔ اور جب محرم میں ہم نے ہائے حسین کہا دیکھو یہ زندوں کو رو رہے ہیں، تو ملا کی منطق سمجھ میں نہیں آئی، کب شہید زندہ ہو جاتا ہے، کب مردہ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ سزا ہے، یہ سزا ہے در اہل بیت سے ہٹ جانے کی۔ کچھ پلے نہیں پڑ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہ فلسفہ موت کا پتہ، نہ فلسفہ حیات کا پتہ، بس بولتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ سوچ ہے، نہ سمجھ ہے، نہ دور اندیشی ہے، نہ علم ہے، نہ معلومات ہے، نہ علماء سے رابطہ ہے، بس بولے چلے جا رہے ہیں۔ چلیے، چونکہ متوجہ ہو گئے، مجھے کچھ اور ہی بیان کرنا تھا، لیکن مجھے 40 سال ہو گئے ممبر پہ، تو میں کوئی غرور و گھمنڈ نہیں کر رہا ہوں۔ چونکہ گوشہ کوئی ایسا آ جاتا ہے، سوچتا ہوں اس کو تتمے تک پہنچا دوں۔ سوچ کے بولو، رونا حرام ہے، رونا بدعت ہے۔ اچھے اچھے روئے ہیں، اب صفحہ انبیاء سے ہٹ کے آ رہا ہوں، روئے ہیں بھائی۔ یہ وہ رونا ہے جسے تاریخ سے تم مٹا نہیں سکتے ہو، بڑا مشہور رونا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آدھے متوجہ ہوئے آدھے نہیں ہوئے۔ روئے یا نہیں روئے؟ کسی کا رونا آپ کو یاد ہے یا نہیں؟
اور رونے کا اتنا شوق، اللہ منع کر رہا ہے پھر بھی روئے جا رہے، رسول منع کر رہا جب بھی روئے چلے جا رہے، قرآن کی آیت اتر رہی لا تحزن ان اللہ معنا، ارے غم نہ کرو، گریہ نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر بھی جناب ہے کہ روئے چلے جا رہے ہیں۔ تم مجھے ذرا رونے کا یہاں سبب بتا دو، تم کہتے رونا بدعت ہے، رونا حرام ہے، تم بتاؤ کہ صحابی رسول کیوں روئے؟ اور پھر نبی کے بغل میں بیٹھ کے، کیا کہا میں نے؟ نبی کے پہلو میں بیٹھ کے اور روئے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں روئے بھائی؟ کسی نے کہا وہ اصل میں سانپ نے کاٹ لیا تھا، پوری بات کہوں، سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ اس ترقی کے زمانے میں دنیا کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے، سب کو پتا ہے کہ سانپ کا کاٹا سوتا ہے، روتا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ سانپ کا کاٹا، سانپ کا کاٹا سوتا ہے، سانپ کا کاٹا سوتا ہے، روتا نہیں ہے۔ تو جلدی سے بات بدلی، باطل کا کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں ہوتا، کبھی کچھ ادھر کا پیترا، کبھی ادھر کا پیترا۔ جب دیکھا پکڑے گئے، ہاں یہ تو ہے سانپ کا کاٹا سوتا ہے، روتا نہیں۔ نہیں سانپ نہیں تھا، پھر کیا تھا؟ کہ اژدہا تھا نا۔ ارے کمبختو، اژدہا نگل جاتا ہے، کاٹا نہیں کرتا ہے، سو کے نہ سننا۔ اب کیا ترکیب نکالیں؟ اب آپ کی بات آئی کہ نہیں یہ تو ویسی باتیں ہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ محبت رسول میں رو رہے تھے۔ ہم نے کہا سوئی محبت یہاں کہاں سے جاگ گئی؟ کہ آپ کو پتا نہیں نبی کی جان خطرے میں تھی؟ وہ یہ سوچ کے رو رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو غار میں کفار قریش آ جائیں اور نبی کو شہید کر دیں۔ سو گئے، ایسا نہ ہو کفار قریش غار میں آ جائیں اور نبی کو شہید کر دیں۔ اس کا مطلب نبی ابھی شہید ہوئے نہیں ہیں، پیش کی گریہ ہو رہا ہے۔ تو انصاف تو کرو، انصاف تو کرو، توجہ ہے نا؟ ارے جب قبل شہادت رونا جائز ہے تو بعد شہادت رونا حرام کیسے ہو جائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حیدری صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ خیر فرما رہے ہیں آپ؟ کس کے رونے پر پہرا لگاؤ گے؟ فطرت پہ پہرے نہیں بٹھائے جاتے۔ کون کیوں رویا چھوڑیے، اس کی اپنی جواب دہی ہے۔ ہم نہ بے موقع روتے ہیں نہ بے موقع ہنستے ہیں، ہمارے ہنسنے کے لیے بھی کوئی دن معین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور ہمارے رونے کے لیے بھی مقامات ہیں۔ ہمارے ائمہ نے کہا ہمارے غم میں غم کرو اور ہماری خوشی میں خوشی کرو۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، اسلام اپنی جگہ انتہائی نفیس، لطیف، نظیف، پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر مذہب ہے۔ اسلام کو بدنام کر رکھا ہے ان جیسے نام نہاد مسلمانوں نے، جو اچھا لگا اسی کو اسلام بنا دیا۔ ورنہ اسلام امن، محبت، پیار اور شانتی کا مذہب ہے۔ تھوڑا ہندوستانیوں میں بھی بول جاتا ہوں ہندی، اب بولنا چاہیے۔ اسلام جو ہے وہ مارکیٹ کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اب مجھے آپ کو 10 منٹ دے دیں، یہ جتنے بھی منصبدار آئے، چاہے نبی کی شکل میں ہوں، چاہے رسولوں کی شکل میں ہوں، چاہے اماموں کی شکل میں، سب ایک ہی خدا کے پاس سے آئے۔ آج کی تقریر کی آخری بات، ایک ہی خدا کے پاس سے آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کو کسی نے نمائندہ بنا کے بھیج دیا، ایک کو کسی نے بھیج دیا، ایسا نہیں۔ تو آپ کہیں گے اس کی دلیل یہ ہے کہ سب نے ایک ہی پیغام دیا۔ متوجہ ہو جائیں، ایسا نہ سمجھے مجلس ختم نہیں ہوئی ہے، کم سے کم 10 منٹ تو میں لوں گا نا، اس لیے کہ تاریخ جو میری تقریر ہے اس کا تتمہ پیش کروں گا تاکہ آپ کو لگے کہ کچھ نتیجہ لے کے اٹھے۔ آپ بتائیے، آدم سے لے کے خاتم تک کی تاریخ پڑھ کے بتائیے، کسی نبی کا کسی نبی سے کوئی اختلاف؟ کسی رسول کا کسی رسول سے کوئی اختلاف؟
کیا کہہ رہا ہوں توجہ، جس کا آپ کو انتظار ہے وہاں آؤں گا، لیکن ذرا سا ترساؤں گا وہاں تک آنے کے لیے۔ آپ بتائیے آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 انبیاء کے درمیان کوئی اختلاف، چھوٹا سا اختلاف بتائیے؟ آدم نے نوح سے اختلاف کیا ہو، نوح نے آدم سے کیا ہو، ابراہیم نے موسیٰ سے کیا ہو، موسیٰ نے ابراہیم سے کیا ہو، ادریس نے الیاس سے، الیاس نے ادریس سے، کسی نبی کا کسی نبی سے اختلاف، کسی رسول کا کسی رسول سے چھوٹا سا بھی اختلاف آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک ہی خدا کے پاس سے آئے ہیں، ایک ہی پیغام لے کے آئے ہیں۔ آدم نے بھی کہا اللہ کے علاوہ کوئی اور لائق سجدہ نہیں ہے، نوح نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، ابراہیم نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، توجہ ہے نا، موسیٰ، عیسیٰ، ادریس، الیاس، یعقوب، یوسف، ہر نبی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، ایک ہی پیغام دیا نا۔ غور کریں آپ، اگر ایک کہیں سے آتا اور ایک کسی اور کا نمائندہ بن کے آتا تو یقیناً اختلاف ہوتا، ایک کچھ کہتا ہے ایک کچھ کہتا، ایک کہتا اللہ ایک ہے، ایک کہتا نہیں ایک سے اللہ اتنی بڑی کائنات کیسے چلے گی، اللہ دو ہے معاذ اللہ، ایسا بول دیتا۔ مگر چونکہ سب ایک ہی خدا کے پاس سے آئے ہیں، ایک ہی پیغام لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکانا۔ اب دیکھیے یہ بات رہ گئی تھی، عرض کر دوں، سر جھکانے والوں کی کمی ہے کیا؟ توجہ دیں آپ، دنیا کا ہر انسان چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، بات تھی کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لہذا پھر ذہن میں ایک بات آگے عرض کر دوں، کائنات کے چپے چپے کا جائزہ لیں، دنیا کا ہر انسان کہیں نہ کہیں جھک رہا ہے، کہیں نہ کہیں ماتھا ٹیک رہا ہے، کہیں نہ کہیں جبینیں خم کر رہا ہے۔ میں جملہ دینا چاہتا ہوں سمیٹ کے جلدی سے، کوئی سورج کے سامنے سر جھکا رہا ہے، کوئی چاند کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی شعلوں کے سامنے آگ کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی بہتے دریا کے سامنے ماتھا ٹیک رہا ہے، کیا کہا میں نے، کوئی درختوں کے آگے جھک رہا ہے، کوئی پتھروں کے سامنے سر رکھ رہا ہے، وہ پتھر جنہیں خود تراش خراش کے بنایا ہے اس کے آگے جھک رہے۔ رونا تو اسی بات کا ہے کہ جنہیں خود تراش خراش کے طاقوں میں بٹھا دیا ان کے آگے تو سر جھکا رہے ہیں، اور جس خدا نے تراش خراش کے انہیں بنا کے بھیجا ہے ان کے آگے کہہ رہا ہوں میں، توجہ دیجیے گا، اس خدا کو نہیں جانتے۔ تو اب آپ دیکھیں دنیا کا ہر انسان کہیں نہ کہیں ماتھا ٹیک رہا ہے، کہیں نہ کہیں جبینیں جھکا رہا ہے، کہیں نہ کہیں سر جھکا رہا ہے۔ یہ ہر انسان کا جا بجا سروں کا جھکانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر انسان اپنی فطرت میں سجدے کی تڑپ لے کے آیا ہے، سجدے کی تڑپ لے کے آیا ہے، لیکن وہ یہ طے نہیں کر پاتا کہ کہاں سر جھکانا چاہیے اور کہاں نہیں جھکانا چاہیے، اس لیے کہ اس نے ان سے رابطہ نہیں کیا جو مقام سجدہ بتانے آئے تھے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بہت سمیٹو جلدی سے، میں کسی نبی کا کسی نبی سے اختلاف نہیں، تو میں نے ایک بنیاد دے دی آپ کو، اگر کسی صفحے ہدایت میں برائے نام بھی اختلاف نہ ہو، اتحاد ہی اتحاد ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سلسلہ ہدایت ادھر سے ہے، ادھر کا معاملہ نہیں ہے۔ اب وہی اگر سلسلہ ہدایت نبوت اور رسالت کے بعد امامت کی شکل اختیار کر جائے، سونا نہیں، پوری تقریر کا نچوڑ دے رہا ہوں، اگر امامت کی شکل اختیار کر جائے تو اب تمہیں اگر دیکھنا ہے کہ سلسلہ امامت جو ہے یہ بھی کیا ادھر ہی سے ہے، تو یہ دیکھ لو کہ سلسلہ امامت میں اختلاف ہے یا اتحاد ہے۔ بھئی میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں، ایک سلسلہ امامت ادھر بھی ہے، ایک سلسلہ امامت ادھر بھی ہے، مگر دونوں امامتوں کے سلسلے میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ وہاں 4 امام ہیں تو 400 اختلاف ہیں، وہاں 4 امام ہیں تو 400 اختلاف ہیں۔ ایک ہی بات کو ایک امام واجب کہتا ہے، ایک حرام کہتا ہے، ایک مستحب کہتا ہے، ایک مکروہ کہتا ہے، تو 4 ہے تو 400 اختلاف۔ یہاں 12 ہے مگر کوئی اختلاف نہیں ہے، 12 اماموں
اماموں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح سلسلہ امامت بھی اللہ کی طرف سے، سلسلہ نبوت بھی، سلسلہ رسالت بھی اللہ کی طرف سے، ویسے ہی سلسلہ امامت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس سلسلہ ہدایت کا معاملہ ادھر کا نہیں ہے، ادھر کا جہاں ہے وہاں اختلاف ہے۔ یہ سارا سلسلہ ادھر سے ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اگر میری بات سے سہمت نہ ہوئے تو ایک حدیث سن لو۔ شریعت کا ہمیں حکم ہے کہ اگر تمہیں کسی معصوم کا قول یاد ہو، مگر یہ یاد نہ ہو کہ کس امام کا قول ہے، یہ یاد نہ ہو قول یاد ہے، معصوم کا قول یاد ہے، مگر یہ یاد نہیں کہ کس معصوم کا قول ہے، تو ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ اب جس امام کی طرف چاہو نسبت دے دو۔ اگر قول علی کا ہے مگر تمہیں یاد نہیں تو کہہ سکتے مولا حسین نے فرمایا۔ قول امام حسن کا ہے، یاد نہیں کہ امام حسن کا ہے تو کہہ سکتے ہو امام حسین نے فرمایا۔ جس امام کی طرف چاہو نسبت دے سکتے ہو۔ اس سے بھی نتیجہ آپ کو لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امام کی جگہ وہ امام ہوتا تو وہی کہتا جو اس نے کہا۔ صلوات علی محمد و آل محمد پر کوئی اختلاف نہیں، مگر کچھ لوگ پھر بھی ڈیوائیڈر کھڑا کرتے ہیں۔ اب سب تفصیل سے نہیں، آخری جملہ آخری بات اس کو بھی لے لیجئے ویسی جیسے ساری باتیں لی آپ نے۔ ارے بھائی وہ تو ٹھیک ہے، امام حسن بھی امام تھے، امام حسین بھی امام تھے، دونوں نبی کے نواسے تھے، علی کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ میں نے اور کچھ بولو نا، کہاں بس علی کے بیٹے، فاطمہ کے بیٹے، نبی کے نواسے۔ میں کہوں گا آگے بڑھو نا، کہنا کیا چاہتے ہو؟ مگر دونوں کے مزاج میں بڑا اختلاف تھا۔ اب یہ ضرور سن لیجئے گا، آخری بات میں پیش کروں۔ دونوں کے مزاج میں بڑا اختلاف تھا۔ امام حسن بہت ٹھنڈے دماغ کے تھے، دشمن سے صلح کر لی، اور یہ جو امام حسین تھے یہ بڑے گرم دل کے آدمی تھے بھائی، قلت تعداد کے باوجود لاکھوں کی فوج سے ٹکرا گئے۔ تو یہ گرم مزاج کے تھے، یہ ٹھنڈے مزاج کے تھے۔ میں کہوں گا نہ تم نے حسن کو پہچانا نہ حسین کو پہچانا۔ عرفان امامت بھی واجب ہے، تم نے نبیوں کو نہ پہچانا، رسولوں کو نہ پہچانا تو اماموں کو کیا پہچانو گے؟ پھر نبی کی حدیث دہراؤ نا، امام حسن امام حسین کے لیے نبی نے کیا کہا؟ توجہ دیں آپ، الحسن والحسین امامان قاما او قعدا۔ کیا کہا میں نے؟ قاما او قعدا۔ میرے دونوں شہزادے حسن حسین دونوں کے دونوں امام ہیں، کھڑے ہوں تب بھی امام ہیں، بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں۔ ارے اس کا نتیجہ لو نا، اتنے ہلکے میں لیتے ہو، مجھے تھکا دیا۔ یہ کیا مطلب نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں لیٹنے کا ذکر نہیں ہے، کہا کھڑے ہوں تب بھی امام ہے، بیٹھ جائیں جب بھی امام ہے، بیٹھے ہیں تب بھی امام ہے، کھڑے ہو جائیں تب بھی امام ہے۔ اشارہ بتا رہے پیغمبر، اشارہ دے رہے ہیں کیا اگر ان میں سے کوئی شہزادہ صلح کر کے بیٹھ جائے تب بھی امام ہے، کوئی جنگ کے لیے کھڑا ہو جائے تب بھی امام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہہ رہے ہیں حسن حسین کے مزاج میں اختلاف تھا۔ کائے کا اختلاف؟ کوئی اختلاف نہیں تھا، کہیں سے بھی نہیں، چونکہ سلسلہ امامت ادھر سے، جو سلسلہ ہدایت ادھر سے قائم ہو اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اب سوئیے گا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں اب لیٹ آتے ہیں آپ، تو لیٹ تو مجلس ختم ہوگی، لیکن انشاءاللہ 5:15 سے پہلے میں ختم کر دوں گا، یہاں ساتھ دے دیجئے گا، کیونکہ اگر مصائب نہ ہو تو پھر ادھوری رہے گی مجلس، بات مکمل کر دوں۔ جواب دینا واجب ہے، ہم ان کے غلام ہیں، اور دنیا کا کوئی غلام اپنے آقا کے اوپر کوئی آبجیکشن، الٹا سیدھا اعتراض برداشت نہیں کرے گا۔ وہ بھی حسنین جیسے امام، ان کے اوپر انگشت نمائی، گرم دماغ کے تھے، نرم دماغ کے تھے، کیا بکواس ہے۔
تم نے نہ امام حسن کو پہچانا نہ حسین کو پہچانا۔ تو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ تھوڑا اور آگے بڑھو، وہ ایک اشارہ تھا کہ دیکھوں آپ آگے بڑھے یا نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، حسن حسین علی کے بیٹے، فاطمہ کے لخت جگر، نبی کے آنکھوں کے نور، یہ سب ٹھیک ہے، مانا میں نے، لیکن اور بھی کچھ ہیں۔ یہ مجھے ثابت کرنا واجب ہو گیا کہ دونوں کے مزاج میں بال برابر بھی اختلاف نہیں۔ اس کا ثبوت ابھی دیتا ہوں، پہلی مجلسوں میں کہہ چکا، نبی اپنی خواہش نفس سے بولتا بھی نہیں جب تک اشارہ وحی پروردگار نہ ہو جائے۔ آپ کو کیسے بلواؤں؟ توجہ دیں آپ، یعنی نبی وہی کہتا ہے جو وحی کہلواتی ہے۔ آپ آنے جانے والوں کو دیکھ رہے ہیں، آدھے گھنٹے اور بڑھا دوں گا، مجھے کیا پریشانی ہے؟ اگر ساتھ دیا تو 5-7-10 منٹ میں بات ختم ہو جاتی ہے۔ بہت اہم بات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا جب تک وہ نہ بلوائے۔ تو اگر یہ نہ دیکھو کہ نبی نے فرمایا، نہیں، پہلے اللہ میاں نے فرمایا، اللہ میاں کے فرمانے کو نبی نے فرما دیا۔ اس عقیدے سے ہٹ گئے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، چونکہ آیت موجود ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ توجہ دیجئے گا آپ۔ کیوں بند کر دیا؟ کم کر دیا؟ اچھا کوئی بات نہیں، چلیے ٹھیک ہے۔ مجلسیں تو تب بھی ہوتی تھیں جب مائک وائک نہیں ہوتا تھا۔ اس سمے تمار نے جو مولا کے فضائل بیان کیے تو مائک پہ تھوڑی بیان کیے تھے، وہ آواز آج بھی گونج رہی ہے۔ لیکن ڈر مت جانا، جس کی عزاداری ہے وہی محافظ ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اسی آب سے سنیں میری آخری بات ہے۔ تو رسول نے کیا فرمایا حسن حسین کے لیے، جن کے بیچ میں ڈیوائیڈر کھڑا کر رہے ہو؟ ہاں دونوں کے مزاج میں اختلاف تھے تو سگے بھائی، لیکن مزاج میں اختلاف تھا۔ تو مجھے بتاؤ کہاں اختلاف تھا؟ کہ ایک نے صلح کر لی اور ایک نے جنگ کر لی۔ تو میں کہتا ہوں آپ نہ فلسفہ صلح حسن سمجھے نہ فلسفہ صلح حسین سمجھے، آپ کچھ سمجھے ہی نہیں۔ تو جب سمجھے نہیں تو بولنے کا بھی کیا حق ہے؟ مگر بولنا ہے، وہ تو بار بار کہہ رہا ہوں، بس بولنے سے مطلب ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے لخت جگر ہیں، نبی کے نواسے ہیں، یہ نہیں معلوم کہ یہ دونوں شہزادے جنت کے سردار ہیں۔ ایسے نہیں ہوگی مجلس، دونوں شہزادے جنت کے سردار ہیں یا نہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی کہنا پڑا کہ ہاں وہ تو ہے، منافقت کی خاص پہچان ہے، ہاں وہ تو ہے۔ تو مجبوری ہے، خطبہ جمعہ میں سب کچھ پڑھا جاتا ہے، ادھر بھی ادھر بھی۔ مولا علی کے لیے پڑھا تھا غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب، ایسے امام حسن امام حسین کے لیے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ سب خطبہ جمعہ میں پڑھا جاتا ہے، خالی ادھر نہیں، وہاں بھی پڑھا جاتا ہے، خطبہ جمعہ کا جز ہے۔ تو یہ حدیث ہے نا، حدیث شریف یاد ہے؟ سناٹے میں آ گیا، ڈرتے ہیں آپ۔ یہ حدیث شریف ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ کسی کی جرت نہیں جو کہہ دے کہ غلط ہے، کہ نہیں صاحب حدیث تو ہے، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یعنی شہنشاہ ہیں، یعنی بادشاہ ہیں، یعنی جنت کے مالک ہیں۔ صفحہ کائنات پر مجھے کوئی ایک ملک ایسا دکھاؤ، کوئی اکیلا ملک ایسا دکھاؤ کہ جس ملک کے 2 مالک، 2 بادشاہ، 2 شہنشاہ ہوں۔ نہیں متوجہ نہیں ہو رہے آپ، ڈر کے مجلس نہ سنا کریں۔ بتاؤ مجھے کسی ملک میں کوئی ایسا ملک اس کائنات میں مجھے دکھاؤ کہ ایک وقت میں ایک ملک کے 2 بادشاہ ہوں، 2 حاکم ہوں، 2 مالک ہوں۔ صفحہ کائنات میں نہیں دکھا سکتے۔ ہاں دامن تاریخ میں ایک ملک ایسا ہے کہ جن کے 2 مالک ایک ساتھ بنائے گئے۔ اب یہ بتائیے کہ بھئی دنیا میں جو ممالک ہیں، ایک وقت میں 2 بادشاہ، 2 حاکم، 2 مالک کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ 2 مالک اگر بنا دیں گے تو ضروری تو نہیں کہ دونوں ہم فکر ہوں، ہم نظریہ ہوں، مزاجوں میں اختلاف ہوگا تو ایک کچھ کہے گا دوسرا کچھ کہے گا،
مملکت کا نظام درہم برہم ہو کے رہ جائے گا. کیا کہا میں نے؟ توجہ نہیں ہو رہی ہے. لہٰذا ایک ہی کو مالک بنایا جاتا ہے. ہر ملک کا ایک بادشاہ، ایک حاکم، ایک مالک ہوتا ہے. کسی ملک کے دو حاکم نہیں ہوتے. لیکن جب بات آئی ملک جنت کی تو اللہ نے دو مالک بنائے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اب دیکھو اللہ ہے عالم الغیب. عالم الغیب سمجھ گئے نا؟ وہ مستقبل قریب کو بھی جانتا ہے، مستقبل بعید کو بھی جانتا ہے. اللہ عالم الغیب ہے. اگر دونوں بھائیوں کے مزاج میں کہیں سے بھی بال برابر فرق ہوتا، بھائی آنے جانے والوں کو نہ دیکھو، محنت برباد کرتے ہو. اگر بال برابر بھی دونوں بھائیوں میں فرق ہوتا تو اللہ یا حسن کو مالک جنت بناتا یا حسین کو بناتا، یہ دونوں کو نہ بناتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دونوں کو ایک ساتھ اللہ نے مالک جنت بنا کے بتا دیا کہ حسن حسین کے مزاج میں کوئی اختلاف نہیں. آپ کہتے نہیں وہ اختلاف تھا، ایک نے صلح کی اور ایک نے جنگ کر لی. ختم ہوئی میری بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں صلح حسن صلح حسین نہیں ہے اور جنگ حسین جنگ حسن نہیں ہے. جو نہ بولنے کی قسم کھا کے آئے وہ بھی بولیں گے اس جملے پہ جو دینے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں نہ حسن کو پہچانا نہ حسین کو پہچانا. مجلسوں میں ہماری آ جاؤ، حسن بھی سمجھ میں آ جائیں گے، حسین بھی سمجھ میں آ جائیں گے. آپ مجھے بتائیے، آپ نے کہہ دیا کہ وہ دیکھیے صاحب امام حسن نے صلح کی، حسین نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو صلح حسن ہے وہ صلح حسین نہیں ہے، اور جو جنگ حسین ہے وہ صلح حسن نہیں ہے. ممبر سے تبھی اتروں گا جب ثابت کر دوں. 1.5 منٹ میں یا 2 منٹ میں، بس شاید 1 منٹ میں، اگر متوجہ ہوگا تو 1 منٹ میں ثابت کر دوں گا. آپ بتائیے خوب غور سے، موضوع کے دائرے میں ذہن کو رکھیے جو میں نے چھیڑ دیا ہے. منصبدار کی بات ہے. اب میں منصبدار رسالت اور نبوت سے منصبدار امامت تک آ گیا ہوں. اب آپ محسوس کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، آپ یہ بتائیے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کس سن ہجرے میں واقع ہوئی؟ ابھی مصائب 1 منٹ 2 منٹ دور ہیں، مجھے جواب دیجیے. امام حسن نے کس سن شہادت میں کس سن ہجری میں شہادت پائی؟ وہ مجھے بتا دیجیے. سن 50 ہجری میں. ٹھیک ہے، سن 50 ہجری میں امام حسن کو زہر دغا سے شہید کیا گیا. واقعہ کربلا کس سن ہجری میں رونما ہوا؟ ماشاءاللہ یہ تو سب کو یاد ہے، 61 ہجری. سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا رونما ہوا. سن 50 ہجری سے سن 61 ہجری کا درمیانی عرصہ کتنا بنا؟ 11. زیادہ کہہ رہے ہیں آپ. ہجری سال جو ہے محرم سے شروع ہوتا ہے، لہذا شروعات کو نہ لیجئے. 61 اور 50 کے بیچ میں جو عرصہ ہے کتنا ہے؟ بولو نا. 10 سال. کل 10 سال. مجھے بتائیے کہ یہ 10 سال کا عرصہ امام حسین نے کہاں گزارا؟ بھائی کی شہادت کے بعد امام حسین نے 10 سال کا عرصہ کہاں گزارا؟ مدینے میں گزارا نا. 10 سال 10 دن نہیں، 10 گھنٹے نہیں، 10 سال کا طویل عرصہ امام حسین نے مدینے میں گزارا یا نہیں گزارا؟ اور دشمنوں کی کوئی کمی تھی کیا؟ مجھے پوری تاریخ چھان ڈالو اور مجھے کہیں سے دکھاؤ کہ امام حسین کی مدینے میں کسی سے چھوٹی سی لڑائی ہوئی ہو. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ توجہ دیا. کوئی چھوٹا سا جھگڑا؟ ارے جنگ کے حالات تو بن گئے تھے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے بھائی کے جنازے کی ایسی توہین برداشت نہیں کرے گا. امام حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی تو جنگ کے حالات بن گئے تھے. عباس کو جلال بھی آ گیا تھا. امام نے کیا کہا؟ نہیں بھیا جنگ نہیں، ہم جنگ میں ابتدا نہیں کرتے ہیں، چلو ابھی وقت دور ہے، کربلا دور ہے. مانیں گے آپ یہ تاریخی حقیقت ہے یا نہیں؟ چاہتے امام، چاہنے والوں کی کمی نہیں تھی. مدینے میں چاہنے والے بھرے ہوئے تھے. ایک اشارہ کرتے قلع قمع ہو جاتا، اسی دن بنو امیہ کا خاتمہ ہو جاتا. لیکن امام نے صبر کیا نا.
تو امام حسین کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیے، امام حسین نے ہر لمحہ لڑائی ٹال ٹال کے 10 سال تک ثابت کیا کیا؟ جملہ سمیٹ دوں، آ گیا منزل کے اوپر میں۔ بعد وفات امام حسن مدینے میں 10 سال تک امام حسین نے خاموشی اختیار کر کے بتایا، امام حسین نے خاموشی اختیار کر کے بتایا کہ صلح حسن صلح حسین ہے۔ نہیں، اتنا ہلکا جملہ نہیں ہے، ثابت کر دیا کہ صلح حسن صلح حسین ہے۔ اگر صلح حسن سے امام کو کہیں بھی اختلاف ہوتا تو جنگ کے تو حالات آئے اور گئے، مگر امام جنگ کو ٹالتے رہے۔ پھر جملہ دہراؤں تاکہ جو نہ بولے وہ بھی بولے کہ 10 سال تک مسلسل وفات امام حسن کے بعد امام حسین نے خاموشی اختیار کر کے بتایا کہ صلح حسن صلح حسین ہے، صلح حسن صلح حسین ہے۔ اور آخری وقت میں امام حسن نے قاسم کے بازو پہ تعویذ باندھ کے بتایا، جنگ حسین جنگ حسن۔ جنگ حسین جنگ حسن ہے۔ میں نہ ہوں گا کربلا میں، مگر میری نمائندگی میں میرا کمسن بچہ قاسم ابن حسن جائے گا۔ ماشاءاللہ متوجہ ہو گئے، چونکہ آج کا دن مخصوص ہے اسی شہزادے سے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت امام حسن نے شہادت پائی ہے اس وقت جناب قاسم کی عمر کیا ہے؟ کل 3 سال۔ مدینے میں آپ 3 سال کے، 10 سال کے بعد آپ 13 برس کے کب ہوئے؟ جب کربلا میں آ گئے۔ آخری وقت تھا، امام حسن نے آواز دی، ذرا میرے بھیا حسین کو بلا دو۔ امام حسین آئے، بھائی سے لپٹ کے رونے لگے۔ امام حسن نے دیکھا قاسم ایک گوشے میں ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہیں۔ اشارے سے بلایا، بلانے کے بعد کہا، میرے لال میرے قریب آ جاؤ۔ قاسم کا ہاتھ لیا اور حسین کے ہاتھ میں دے دیا۔ بھئی آج یہ بچہ یتیم ہو جائے گا، اب میری جگہ تم اس کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہو، میرے لال کا حران خیال رکھنا۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، امام نے کتنا خیال رکھا، قاسم کا کتنا خیال رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے 28 رجب کو جب قافلہ روانہ ہوا تھا تو مرد کھلی سواریوں پر بیٹھے تھے اور بیویوں کو محملوں میں بٹھایا گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک طائرانہ نظر ڈالی، دیکھا قاسم سوار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آواز دی، بھیا عباس قاسم کو کھلی سواری میں نہ بٹھاؤ۔ مولا پھر کہاں بٹھاؤں؟ کہ کسی ہماری میں بٹھا دو۔ کہ مولا کیوں؟ کہ دیکھ نہیں رہے بھیا دھوپ بہت تیز ہے۔ دھوپ بہت تیز ہے، ایسا نہ ہو کہ پھول سا بچہ دھوپ میں مرجھا کے رہ جائے۔ سوچئے جس قاسم کو اتنے نازوں سے لایا گیا تھا، وہ قاسم شب عاشور جب آ کے حسین سے پوچھ رہا تھا کہ چچا کیا محضر شہادت میں میرا بھی نام ہے، تو امام کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی؟ کہ چچا یہ تو بتائیے کہ محضر شہادت میں میرا بھی نام ہے۔ امام نے آواز دی، میرے لال کیف عندک الموت، پہلے یہ تو بتاؤ میرے لال میرے قاسم، موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ کہ احلا من العسل، موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ امام نے گلے لگایا اور ایک جملہ کہا، ہاں میرے لال قاسم، محضر شہادت میں تمہارا بھی نام لکھا ہوا ہے اور تمہارے چھوٹے بھیا علی اصغر کا بھی نام ہے۔ قاسم کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے چچا علی اصغر کا نام محضر شہادت میں، ابھی تو میرا بھیا گھٹنیوں بھی نہیں چل سکتا، وہ میدان میں کیسے جائے گا؟ کہ بیٹا وہ وقت بھی آئے گا جب علی اصغر کو میں گود میں لے کے جاؤں گا، پانی کا سوال کروں گا، پانی کی جگہ تیر مارا جائے گا، میرا بچہ میرے ہاتھوں پہ شہید ہوگا۔ صبح کو جب بازار شہادت گرم ہوا، جو مقتل کربلا میں گیا واپس نہ آیا۔ اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر کر رہا ہوں میں۔ ادھر جناب ام فروہ نے کہا، جاؤ بیٹا جاؤ، اجازت لو چچا سے۔ جناب قاسم آئے اور آنے کے بعد کہا، چچا
اب مجھے اجازت دیجئے، ایک کے بعد ایک سب جا رہے ہیں مجاہدین، اب ہمیں بھی اجازت دیجئے۔ امام نے کہا میرے لال، کوئی دل کے ٹکڑوں کو مرنے کے لیے بھیجتا ہے؟ جاؤ چلے جاؤ، خیمے میں چلے جاؤ۔ اب قاسم خیمے میں کیسے جائے؟ جو تاریخ کے بیان ہے وہ یہی ہے کہ پشتے خیمہ پہ بیٹھ گئے، سر زانوں پہ رکھ کے رونا شروع کیا۔ جناب ام فروا ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئیں چادر اڑے ہوئے، بیٹا تم تو مرنے کے لیے گئے تھے، چچا پہ جان نثار کرنے گئے تھے، یہاں بیٹھ کے کیوں رو رہے ہو؟ کہا ماں چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ کہا اچھا بیٹا آنسو پوچھ لو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب 10 سال پیچھے کی تاریخ دہرائی، کس نے؟ جناب ام فروا نے۔ کہا میرے لال یاد ہے کچھ؟ جب تم چھوٹے سے تھے، 3 سال کے تھے، تو تمہارے بابا نے تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا میرے لال جب کوئی کٹھن وقت آئے، کوئی مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ کہاں اماں یاد ہے؟ کہا لے جا اللہ تعویذ کھولو پڑھ کے دیکھو تو ہے کیا۔ اب جو تعویذ پڑھا تو وہ تعویذ نہ تھا، وہ حسن کا وصیت نامہ تھا جو حسین کے نام لکھا تھا۔ قاسم کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، اب تو چچا اجازت دے ہی دیں گے۔ جلدی اڑے ہوئے آئے اور آنے کے بعد چچا ذرا یہ خط تو پڑھ لیجئے۔ امام نے کہا بیٹا کیا ہے؟ کہا آپ خود پڑھ لیں۔ امام نے بھائی کا خط پڑھا، تاریخ کا فقرہ سنیے انشاءاللہ آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ تحریر پڑھتے گئے روتے گئے، تحریر پڑھتے گئے روتے گئے کہ بھیا حسین جنگ کربلا میں میں تو نہ ہوں گا، میری جگہ قاسم کو لڑنے کی اجازت دے دینا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے قاسم کو گلے لگایا، کلیجے سے لگا کے کہا میرے بھیا ارے یہ قاسم آپ کی نشانی ہے، میں اسے مرنے کو نہ بھیجتا مگر آپ کے وصیت نامے نے مجبور کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے چچا اور بھتیجے، دونوں بھتیجے اور چچا مل کے اتنا روئے کہ ایک طرف غش کھا کے حسین گرے، ایک طرف قاسم گرے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جب غشت فاقہ ہوا تو قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ کمسنی ہے، میں بتا رہا ہوں نا، کربلا میں بہت سے کمسن مارے گئے جو خود سے گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ کس دل سے امام نے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا، میں کہاں سے لفظیں لاؤں۔ گھوڑے پہ سوار کیا، کہا جاؤ بیٹا جاؤ، خدا حافظ، جاؤ خدا حافظ۔ اب میں اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں کہوں گا، اب قاسم کے چاہنے والوں کا کوئی جملہ نہیں۔ جو دشمنان اسلام تھے، دشمنان حسین تھے، انہوں نے قاسم کو دیکھ کے کیا کہا؟ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جب قاتل جناب قاسم میدان کارزار میں آئے تو راوی کا بیان ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا زمین پہ اتر آیا ہو۔ ارے بڑے ہلکے میں لیا، ذرا سوچو، ارے جو بچہ دشمن کی نظر میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں کی نظر میں کیسا ہوگا؟ قاسم نے رجز پڑھا، ارزق شامی سے مقابلہ ہوا، اس کے بیٹوں کو قتل کیا، لیکن 3 روز کا بھوکا پیاسا بچہ کہاں تک جنگ کرتا؟ وہ وقت آیا جب اشقیاء چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے اور قاسم زخموں کی تاب نہ لاکے گھوڑے سے زمین پہ گرے۔ آواز دی چچا میری مدد کو آئیے۔ سنیے 1 منٹ میں مجلس تمام ہے، مدد کو آئیے۔ تاریخ کہتے ہیں کہ حسین شیر غضبناک کی طرح فوج یزید پہ ٹوٹ پڑے۔ اللہ نے روب و دبدبہ حسینی، فوج یزید پہ ایسا دبدبہ طاری ہوا کہ فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور جب بھگدڑ مچی تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایک قاسم جو زمین پر تڑپ رہا ہے، ہزاروں گھوڑے سوار، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ اور تاریخ کہتی ہے جب جب قاسم کی لاش پر گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی تھی قاسم چیخ کے آواز دیتے تھے چچا چچا بچا لو، چچا جلدی آ جاؤ۔ جب حسین پہنچے تو قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ایک چادر میں قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کے اکٹھا کیا۔ ہائے رے غربت حسین، لاش قاسم خیمے میں آیا، بیویوں نے حلقہ کر لیا۔ واہ غربتہ، واہ مصیبتہ، واہ قاسم۔
مکاتب حسین